دنیا جس دن نیو ایئر نائٹ منانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، رات 12 بجے ٹائمز اسکوائر نیو یارک، بگ بین لندن اور ایلفا ٹاور پیرس جیسے مقامات پر رنگ و نور، رقص و سرور اور فحاشی و عریانی کا سیلاب امڑنے والا تھا۔ اس دن یعنی 31 دسمبر 2019 کو چین کے ماہر ڈاکٹروں نے عالمی ادارہ صحت کو اطلاع دی کہ ہمارے شہر ووہان میں بہت سے مریض ایک عجیب و غریب نمونیے کا شکار ہوئے ہیں جس کے مرض کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک معمول کی درخواست تھی جو اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کی راہداریوں میں نئے سال کی تقریبات کی رنگینیوں میں گم ہو گئی، لیکن دوسری جانب ووہان شہر میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پتہ چلا کہ ان کی اکثریت سمندری حیات کے گوشت کی مارکیٹ میں کام کرتی ہے۔ 1 جنوری کو وہ مارکیٹ مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ دنیا ابھی تک سو رہی تھی، لیکن چین کے ڈاکٹر اس نئی قسم کے وائرس سے لڑنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے سارس وائرس سے اس کا موازنہ کیا جو 2002 میں چین میں ہی پھیلا تھا اور وہ 770 جانیں لے گیا تھا۔ انہوں نے 5 جنوری کو بتایا کہ یہ وائرس سارس نہیں ہے اور 2 دن کے بعد 7 جنوری کو اس نومولود کا نام رکھا گیا اور اس کی علامات کے بارے میں پوری دنیا کو باخبر کر دیا گیا۔ علامات دنیا تک پہنچی تو اگلے ہی دن واشنگٹن میں ایک 30 سالہ مریض میں اس وائرس کی تصدیق ہو گئی اور ساتھ ہی جاپان، کوریا اور تھائی لینڈ نے کورونا کے مریضوں کی خبر دینا شروع کر دی۔ 11 جنوری کو ووہان میں پہلا مریض چل بسا۔ چین میں ہنگامی صورتحال نافذ ہو گئی۔ 1 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ووہان پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بے شمار پاکستانی طلبہ موجود تھے، جن میں سے 12 جنوری کو 4 طلبہ میں وائرس کی نشاندہی ہوئی۔ پاکستان میں ایک عجیب و غریب بحث چل نکلی۔ سیاستدان اور میڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کوئی والدین کی فرمائش پر بچوں کی واپسی پر بیان بازی کر رہا تھا اور کوئی انہیں وہیں روک کر علاج کروانے کا کہہ رہا تھا، مگر چین نے اس ضمن میں کوارنٹائن کے عالمی اصولوں کے مطابق سختی کی اور کسی کو وہاں سے اس وقت تک نکلنے نہ دیا جب تک اسے صحت مند نہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے ملک گیا تو وہاں پر موجود چینی سفارت خانے نے اسے 14 دن اپنی نگرانی میں کوارنٹائن میں رکھا۔ یہ وہ قدم تھا جس نے پاکستان میں چین سے وائرس کی آمد کا راستہ مکمل بند کر دیا۔ 1 ماہ بعد 19 فروری کو ایران کے مقدس شہر قم میں 2 بزرگ کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ایران جانے والے زائرین 2 مقامات پر حاضری دیتے ہیں، ایک مشہد میں امام رضا کا مزار اور دوسرا قم میں ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت موسیٰ الکاظم کا مرقد۔ ایران کے وزیر صحت نے 23 فروری کو قم کے ایک تاجر پر الزام لگایا کہ وہ اکثر چین جاتا تھا اور وہ وہاں سے اس وائرس کو لے کر آیا۔ اگلے دن 24 فروری کو قم میں 61 مریض تھے اور 12 افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم پیدا ہوا، ہر کسی کو وطن واپس لوٹنے کی جلدی ہوئی۔ صرف 8 دن میں وائرس ایران کے 31 صوبوں میں سے 24 میں پھیل چکا تھا۔ اب افغانستان، آذربائیجان، بحرین، کینیڈا، جارجیا، کویت، لبنان، عمان، متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں کورونا کے ایسے مریض سامنے آئے ہیں جو ایران سے ہو کر آئے تھے۔ ایران میں کورونا پھیلنے کی وجوہات خالصتاً سیاسی فیصلے تھے۔ ایرانی حکومت 11 فروری کو انقلاب ایران کی سالگرہ اور 21 فروری کو پارلیمانی الیکشن کی وجہ سے کورونا کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ الیکشن گزرنے کے بعد ایران نے آہستہ آہستہ نئی دہلی سے پابندیوں کا آغاز کیا۔ پہلے ہفتے بازار اور دکانوں پر سپرے کیا گیا، پھر 12 صوبوں میں اسکول، کالج اور تفریحی مقامات پر پابندی لگائی گئی، تمام کھیل منسوخ کیے اور 24 صوبوں میں جمعے کے اجتماعات پر پابندی لگائی گئی۔ حالات خراب ہوئے تو آخرکار جمعہ 28 فروری کو 3 دن کے لیے ایران میں لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن اس نیم دلی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ایران امریکہ اور یورپ کی طرح مشرق وسطیٰ میں کورونا کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ آج وہاں 53,183 مریض ہیں، 3,294 جاں بحق ہو چکے ہیں اور روزانہ مریضوں میں ہزاروں کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا معاملہ بھی ایران سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں سیاسی کشمکش، نیم دلی اور یورپ پلٹ ماہرین کی پالیسی سازی پر گرفت اسے مزید خراب کر سکتی ہے۔ فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں ہے جنہیں پاکستان کے معروضی حالات کا بالکل اندازہ تک نہیں۔ چند غیر ملکی پاکستانیوں کا یہ جتھا جو اکثر چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا کرتے تھے اور چند دن لوگوں سے الگ تھلگ وقت گزار کر پاکستان کی حکومت اور عوام کو برا بھلا کہہ کر واپس چلے جاتے تھے، آج یہ ماہرین حکومت کے مشیران خاص ہیں۔ پاکستان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پلٹ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے 26 فروری کو بتایا کہ پاکستان کورونا کے 2 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ایران سے واپس آئے تھے اور پھر اسی ہفتے ایسے 3 مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ ایران سے بلوچستان کے شہر تفتان میں زائرین کی واپسی شروع ہوئی تو وہاں ایک ایسا مرکز قائم کیا گیا تھا جس پر کسی مہاجر کیمپ کا گمان ہوتا تھا۔ جو زائرین وہاں موجود تھے ان میں پریشانی اور افراتفری تو لازمی تھی،
ظفر مرزا وہاں گئے اور واپس آ کر عمران خان کو یہ خبر سنائی کہ تفتان میں تو کوئی عمارت ہی نہیں ہے، بندوبست کہاں سے کریں؟ عمران خان نے یقین بھی کر لیا، کاش ظفر مرزا قریب ہی سندھ کی اسلام آباد نما کالونی دیکھ لیتے، تالاب کے علاقے کا دورہ کر لیتے، تفتان کے ہوٹل دیکھتے جو زائرین کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہوا اور وہاں سے زائرین کی سکھر اور دیگر شہروں میں منتقلی ہو گئی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس دوران پورا ملک پی ایس ایل کے میچوں کی رنگینیوں میں گم تھا اور خان صاحب کے ایک اور یورپ پلٹ ساتھی احسان مانی کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ میچ وائرس کے پھیلاؤ میں کس قدر خطرناک ہے۔ سندھ میں زائرین پہنچے تو انہیں سنگینی کا احساس ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس آفت کا سب سے پہلا ادراک سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیا اور 1 مارچ کو تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ ابھی تک عمران خان کی حکومت فیصلہ سازی سے محروم تھی، جبکہ اس وقت تک 2013 مریضوں کی شناخت ہو چکی تھی۔ سندھ حکومت نے پریشانی میں 12 مارچ کو پی سی بی کے چیئرمین کو درخواست کی کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے باقی میچ منسوخ کیے جائیں۔ پی سی بی نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے 5 دن لیے۔ حالات سنگین ہوئے تو سندھ حکومت نے 21 مارچ کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت نے بھی ایسا ہی اعلان کیا، مگر اگلے دن فیصلہ واپس لے لیا۔ عمران خان صاحب روز روز قوم سے خطاب کرنے لگے اور کہتے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، مگر کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ پورے ملک کی انتظامیہ کو بالکل پتہ نہیں کہ آج کا حکم نامہ کتنے دن چلے گا، کیا کچھ کب تک بند رکھنا ہے اور کب تک کھولنا ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا فائٹرز کی طرح کرونا ٹائیگرز کون ہیں، کہاں سے آئیں گے، کیا کریں گے، ان کی تربیت کون کرے گا، کچھ پتہ نہیں۔ البتہ خوبصورت شرٹس تیار ہو چکی ہیں۔ ایک خوبصورت رنگا رنگ دنیا ہے جو اسلام آباد میں سجی ہے۔ اس میں مغرب پلٹ ماہرین ہیں، پریس کانفرنسیں ہیں، کمپیوٹر پورٹل تیار ہیں۔ نوکنڈی مٹھی رجان اور بنیر کا بھوکھا مریض بے روزگار اور جھونپڑی میں رہنے والا پہلے موبائل خریدے گا، اور وہ بھی ایسا موبائل جس میں انٹرنیٹ ہوگا، پھر چلانا سیکھے گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے یورپ پلٹ مشیروں کے پورٹل پر دستک دینے کے قابل ہوگا۔ درخواست پورٹل پر جمع ہوگی اور پھر آواز آئے گی، کس نے ہمیں پکارا، ہم آگے فریادی۔ دوستو، اولیاء مقبول جان صاحب آج کل عمران خان سے خفا ہیں اور یہ کالم اسی تناظر میں انہوں نے لکھا اور جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں وہ بڑی معقول ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔